بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسلام اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ برداشت، میانہ روی اور توازن کا درس دیتا رہا ہے، درگزر کا درس دیتا رہا ہے، معاف کرنے کا درس دیتا رہا ہے، اور انتہا پسندی یا ایکسٹریمزم کبھی بھی اسلام کی تعلیمات میں نہیں رہا، اسلام کا کبھی بھی پسندیدہ فعل نہیں رہا۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج اسلام کے ماننے والے ایکسٹریمسٹ اور انتہا پسند کے نام سے پکارے جاتے ہیں، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے غلطیوں کو، اپنے افعال کو جو ہے وہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے، اپنا احتساب کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ کوئی غلط نہیں ہے کہ ہم واقعی میں انتہا پسند ہو چکے ہیں، ہم واقعی میں ایکسٹریمسٹ ہو چکے ہیں، اور یہ کوئی مغرب کا پروپیگنڈا نہیں ہے۔ مغرب کا اپنا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، ویسٹ کا اپنا یہ پروپیگنڈا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے ہماری یہ حرکتوں کو استعمال کر رہے ہوں، لیکن ہم کوئی ننھے کاکے نہیں ہیں کہ ہم ان کے ہاتھوں میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اتنے بیوقوف اور علم سے اور اسلامی تعلیمات سے نابرد ہو چکے ہیں کہ ہم ان کے اس میں استعمال ہوتے ہیں، کہ ہم ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر ہماری کوئی پسندیدہ شخصیت بھی ہو تو ہم اس کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی خوشامد کرتے ہیں کہ اس کو آسمان پر پہنچا دیتے ہیں، اور اگر آپ کسی کو آسمان پر پہنچائیں گے، اس کی خوشامد کریں گے، اس کو بالکل نعوذ باللہ خدا بنا کے پوجنا شروع کر دیں گے، تو پھر اس کا دماغ تو خراب ہوگا۔ اور یہ معاشرے میں مثالیں آپ دیکھ لیجئے، بکھری پڑی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی کے خلاف ہو جائیں یا ہمیں کوئی ناپسندیدہ ہو تو ہم اس کو اتنا خراب، بد کردار اور اتنا گرا دیتے ہیں کہ شیطان سے بھی نیچے گرا دیتے ہیں اسے اٹھا کے۔ تو انسان کو انسان رہنے دینا چاہیے۔ انسان خوبیوں اور خامیوں کا ایک مجموعہ ہوا کرتا ہے، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ یا تو فرشتہ ڈھونڈتے ہیں انسان میں سے یا پھر شیطان ڈھونڈتے ہیں انسان میں سے۔ یہ تمام تمہید ناظرین کرام میں نے جو جڑا والا میں ابھی ایک جو مسیحیوں کے خلاف جو چرچ چلائے گئے اور جو ایک وائلنس ہوا اس کے تناظر میں کیا ہے۔ اس سلسلے میں جہاں تک میری معلومات ہیں تو ہوا یہی ہے کہ مسیحی آبادی یا کرسچنس کی جو آبادی تھی اس کے قریب قرآن کریم کے شاید کچھ اوراق ملے جن کے اوپر کچھ گستاخی لکھی ہوئی تھی، اور کچھ رپورٹ تو یہ بھی ہیں کہ وہاں پہ کچھ جس شخص نے یہ کیا تھا اس نے اپنا نام اور تصویر وغیرہ بھی لکھ دی۔ واللہ عالم یہ بڑا بیوقوف شخص ہے جس نے اس طرح کیا، یا پھر یہ ہے کہ یہ بائی ڈیزائن کیا گیا اور پرووک کرنے کو کیا گیا اور وہ ہو گیا، اور جو میرے خیال میں تو اگر ایسا تھا تو انہوں نے جو مقاصد حاصل کرنے تھے یہ سب کرنے والوں نے انہوں نے کر لیے۔ لیکن اس میں دو پہلو بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ اگر ایسی سچویشن پیش آئے جو کہ اکثر ہمارے ملک میں آتی رہتی ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس میں علماء کا کردار آتا ہے۔ مسجد کو ہم لوگ بجائے اس کے کہ اعلان کر کے لوگوں کو اکٹھا کریں، ہجوم بنائیں، موب بنائیں اور مولانا حضرات ان کو یہ کہیں کہ اس قسم کی گستاخی ہو گئی ہے، چلو اور بدلہ لے لو، یعنی کہ انتہا پسندی کی طرف لے کر جائیں، اس سے بہتر ہے کہ علماء حضرات یا مسجدوں کے جو امام ہیں ان کی آپ یہ کہہ لیں کہ تعلیم کی جائے یا ان کو ایک نصیحت کی جائے، ان کی ایک ٹریننگ یا تربیت کی ضرورت ہے شاید، کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ اس قسم کا اگر کہیں پہ کوئی واقعہ ہو جائے، صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ بجائے اس کے کہ انتہا پسندی کو فروغ دیں، آپ مسجد کے جو لاؤڈ اسپیکر ہے، جو ممبر ہے، اس کو آپ اس سچویشن کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے استعمال کریں، اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کریں، مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ یہ کام آپ کا نہیں ہے، اگر ایسی گستاخی ہوئی ہے تو آپ یہ پولیس کو آنے دیں، قانون کو اپنا کام کرنے دیں، تو بھی تبھی یہ کسی حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مسجدوں کے امام ہیں یا ایون مولانا حضرات کئی لیول کے ہیں، معذرت کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، حقیقت یہی ہے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جو اوپر والی منزل سے کام نہیں لیتی اور جذباتیت ان میں ہر درجہ بھری ہوئی ہے۔ جبکہ اگر آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس قسم کی پہلے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں اسلامی تاریخ میں، اور وہ ڈاکومنٹڈ بھی ہیں، وہ تاریخوں میں آئے بھی ہیں، ان کو کس طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے۔ مولانا حضرات کو اس چیز پر بھی غور کرنا چاہیے، اور اس دور کے علماء کا اس ٹائپ کے واقعات کے بارے میں کس قسم کا رویہ رہا ہے، ان کے کس قسم کے سٹانس رہے ہیں، ان کے کس قسم کے فتاوا رہے ہیں، ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ پھر
اس میں دوسرا پہلو آتا ہے ریاست کا کہ اگر ہم کسی حد تک یہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو کنونس کر لیتے ہیں کہ بھئی دیکھو اسلام کا یہ درس نہیں ہے، آپ کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، ریاست کو آنے دیں، قانون کو بیچ میں آنے دیں، تو پھر ریاست کیا کرے گی؟ اب معذرت کے ساتھ اب بدقسمتی یہ ہے کہ آسیہ ملونہ کا کیس اس بات کی تازہ ترین مثال ہے کہ کیسے ایک سزا یافتہ مجرمہ کو جو ہے وہ مغرب کے دباؤ پر یہاں پاکستان سے نکال کر جو ہے وہ باہر پہنچایا گیا۔ اس میں مغرب کا کردار بھی بڑا ہی گھناؤنا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو غیر مسلم ہیں یا ہمارے دشمن کہہ لیں یا ان کے اپنے ڈیزائنز ہیں، ان کا اپنا ایک سٹانس ہے، ان کی سوچ ہے، ان کا فلسفہ ہے، وہ تو وہ اس کے تحت چلیں گے۔ ہمیں اپنے مذہب، اپنی سوچ، اپنے فلسفے کے تحت چلنا ہے، ہمارا اپنا ایک معاشرہ ہے، اور یہ ریاست کو بھی سوچنا چاہیے کہ ریاست ان معاملات میں خاص طور پر جو مذہبی توہین کے معاملات ہوتے ہیں اس میں اپنا اعتبار عوام پر بحال کرے۔ اگر ہم عوام کو یہ کنونس کرتے ہیں، لوگ علماء حضرات، کہ بھائی آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے اور جو ہے وائلنس نہیں کرنا ہے، تو پھر ریاست کو بھی عوام کے دلوں میں اپنا اعتماد بحال کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف عوام کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کا وائلنس وغیرہ کر کر آپ اسلام کے جو قوانین ہیں، جو اسلام کے احکامات ہیں، اس کی سریحاً خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جڑاوالا جو واقعہ ہوا ہے، اس میں بھی کلپریٹ یا مجرم اگر تھا یا ملزم جو تھا وہ ایک ہی تھا۔ اب مختلف چرچز، نمبر آف چرچز، بہت ساری چرچز جلا دینا، دوسرے جو مسیحی حضرات ہیں ان کے گھروں کو جو اس میں شامل نہیں تھے یا بے قصور تھے، ان کو ان کے گھروں کو لوٹ کر آگ لگا دینا، جلا دینا، مختلف قسم کے پرتشدد واقعات کرنا، یہ کسی بھی صورت میں سزا صرف قصوروار کو ملنی چاہیے۔ اسلام کا ڈاکٹرائن یہی ہے، آپ بلا وجہ جو ہے وہ مظلوم سے ظالم بن جاتے ہیں اور ظالم کو مظلوم بنا دیتے ہیں، یا اگر دوسرے الفاظ میں استعمال کروں تو یہ ہے کہ قصوروار کو جو ہے بے قصور کر دیتے ہیں۔ آپ کے یہ ایکشنز، یہ جو آپ حرکتیں کرتے ہیں مسلمان بھائی ہمارے، اور جو بے قصور ہوتے ہیں ان کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں۔ آپ خود کو، اپنے آپ کو یہ پیش کر کے اپنا چہرہ مسخ کر لیتے ہیں دنیا میں بھی، اور اسلام کی روح سے بھی یہ غلط ہے۔